خطبہ نمبر 114 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں لوگوں کی نصیحت کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به السراع إلى ما نهيت عنه۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکریہ سے ملا دیا ہے۔ ہم نعمتوں میں اس کی حمد اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مصیبتوں میں کرتے ہیں، اور اس سے اس نفس کے مقابلے کے لیے مدد کے طلبگار ہیں جو عوامر کی تعمیل میں سستی کرتا ہے اور نواہی کی طرف تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود ایمانا نفا اخلاصه الشرک۔ ان تمام غلطیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جنہیں اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس کی کتاب نے جمع کر رکھا ہے۔ اس کا علم قاصر نہیں ہے اور اس کی کتاب کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہم اس پر اسی طرح ایمان لائے ہیں جیسے غیب کا مشاہدہ کر لیا ہو اور وعدے سے آگاہی حاصل کر لی ہو۔ ہمارے اس ایمان کے اخلاص نے شرک کی نفی کی ہے۔ وَيَقِينُهُ الشَّكْ، وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شَهَادَتَيْنِ تُسْعِدَانِ الْقَوْلِ وَتَرْفَعَانِ الْعَمَلِ۔ اور اس کی یقین نے شک کا ازالہ کیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں وہ ہیں جو اقوال کو بلندی دیتی ہیں اور اعمال کو رفعت عطا کرتی ہیں۔ لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه، أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاذ، زاد مبلغ ومعاذ منجح، دعا إليها أسمع داع۔ جہاں یہ رکھ دی جائیں وہ پلہ ہلکا نہیں ہوتا ہے، اور جہاں سے انہیں اٹھا لیا جائے اس پلے میں کوئی وزن نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارے لیے زاد راہ ہے، اور اسی پر آخرت کا دار و مدار ہے۔ یہی زاد راہ منزل تک پہنچانے والا ہے، اور یہی پناہ گاہ کام آنے والی ہے۔ اسی کی طرف سب سے بہتر دائی نے دعوت دے دی ہے۔ ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها۔ عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه، وألزمت قلوبهم مخافته حتى أسهرت لياليهم وأظمأت هواجرهم۔ اور اسے سب سے بہتر سننے والے نے محفوظ کر لیا ہے، چنانچہ اس کے سنانے والے نے سنا دیا اور اس کے محفوظ کرنے والے نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ کے بندو، اسی تقوی الہی نے اولیاء خدا کو محرمات سے بچا کر رکھا ہے اور ان کے دلوں میں خوف خدا کو لازم کر دیا ہے، یہاں تک کہ ان کی راتیں بیداری کی نظر ہو گئیں اور ان کے یہ تپتے ہوئے دن پیاس میں گزر گئے۔ فأخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل۔ انہوں نے راحت کو تکلیف کے عوض
اور سیرابی کو پیاس کے ذریعے حاصل کیا ہے، وہ موت کو قریب تر سمجھتے ہیں تو تیز عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے امیدوں کو جھٹلا دیا ہے تو موت کو نگاہ میں رکھا ہے۔ ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر، فمن الفناء أن الدهر منثر قوسه لا تخطئ سهامه ولا تؤسى جراحه، يرمي الحي بالموت والصحيح بالسقم والناجي بالعطب۔ پھر یہ دنیا تو بہرحال فنا اور تکلیف، تغیر اور عبرت کا مقام ہے۔ فنا ہی کا نتیجہ ہے کہ زمانہ ہر وقت اپنی کمان چڑھائے رہتا ہے کہ اس کے تیر خطا نہیں کرتے ہیں اور اس کے زخموں کا علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ زندہ کو موت سے، صحت مند کو بیماری اور نجات پانے والے کو ہلاکت سے مار دیتا ہے۔ آكل لا يشبع وشارب لا ينقع، ومن العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا حمل ولا بناء نقل۔ اس کا کھانے والا سیر نہیں ہوتا ہے اور پینے والا سیراب نہیں ہوتا ہے، اور اس کے رنج و تاب کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کا سامان فراہم کرتا ہے، رہنے کے لیے مکان بناتا ہے، اور اس کے بعد اچانک خدا کی بارگاہ کی طرف چل دیتا ہے، نہ مال ساتھ لے جاتا ہے اور نہ مکان منتقل ہو پاتا ہے۔ ومن غيرها أنك ترى المرحوم مغبوطا والمغبوط مرحوما، ليس ذلك إلا نعيما زل وبؤسا نزل۔ ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله فيقتطئه حضور أجله۔ اس کے تغیرات کا حال یہ ہے کہ جسے قابل رحم دیکھا تھا وہ قابل رشک ہو جاتا ہے، اور جسے قابل رشک دیکھا تھا وہ قابل رحم ہو جاتا ہے۔ گویا ایک نعمت ہے جو زائل ہو گئی اور ایک بلا ہے جو نازل ہو گئی۔ اس کی عبرتوں کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت اس کے سلسلے کو قطع کر دیتی ہے۔ فلا أمل يدرك ولا مؤمل يترك، فسبحان الله ما أغر سرورها وأظمأ ريها وأضحى فيئها، لا جاء يرد ولا ماض يرتد۔ اور نہ کوئی امید حاصل ہوتی ہے اور نہ امید کرنے والا ہی چھوڑا جاتا ہے۔ اے سبحان اللہ، اس دنیا کی خوشی بھی کیا دھوکہ ہے، اور اس کی سیرابی بھی کیسی تشنا کامی ہے، اور اس کے سائے میں بھی کس قدر دھوپ ہے۔ نہ یہاں آنے والی موت کو واپس کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی جانے والے کو پلٹایا جا سکتا ہے۔ فسبحان الله ما أقرب الحي من الميت للحاقه به، وأبعد الميت من الحي لانقطاعه عنه، إنه ليس شيء بشر من الشر إلا عقابه، وليس شيء بخير من الخير إلا ثوابه۔ سبحان اللہ، زندہ مردے سے کس قدر جلدی ملحق ہو کر قریب تر ہو جاتا ہے، اور مردہ زندہ سے رشتہ توڑ کر کس قدر دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، شر سے بدتر کوئی شے اس کے عذاب کے علاوہ نہیں ہے، اور خیر سے بہتر کوئی شے اس کے ثواب کے سوا نہیں ہے۔ وكل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه، فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر۔ دنیا میں ہر شے کا سننا اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہوتا ہے، اور آخرت میں ہر شے کا دیکھنا اس کے سننے سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے۔ لہذا تمہارے لیے دیکھنے کے بجائے سننا اور غیب کے مشاہدے کے بجائے خبر ہی کو کافی ہو جانا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا نَقَصَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي الْآخِرَةِ
خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا فكم من منقوص رابح ومزيد خاسر. یاد رکھو کہ دنیا میں کسی شے کا کم ہونا اور آخرت میں زیادہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں زیادہ ہو اور آخرت میں کم ہو جائے، کہ کتنے ہی کمی والے فائدے میں رہتے ہیں اور کتنے ہی زیادتی والے گھاٹے میں رہ جاتے ہیں۔ إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم فذروا ما قل لما كثر وما ضاق لما اتسع قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل۔ بے شک جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان میں زیادہ وسعت ہے بنسبت ان چیزوں کے جن سے روکا گیا ہے، اور جنہیں حلال کیا گیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا قلیل کو کثیر کے لیے اور تنگی کو وسعت کی خاطر چھوڑ دو۔ پروردگار نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم عمله مع أنه والله لقد اعترض الشك ودخل اليقين۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ جس کی ضمانت لی گئی ہے اس کی طلب اس سے زیادہ ہو جائے جس کو فرض کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم شک نے تمہارے عقائد میں جگہ بنا لی ہے اور تمہارا یقین متزلزل ہو گیا ہے۔ حتى كأن الذي ضمن لكم قد فرض عليكم وكأن الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم فبادروا العمل وخافوا بغتة الأجل۔ اور ایسا لگتا ہے کہ شاید جس کی ضمانت لی گئی ہے وہی تم پر واجب کیا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے اسی کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ خدا را عمل کی طرف سبقت کرو اور موت کے اچانک وارد ہو جانے سے ڈرو۔ فإنه لا يرجى من رجعة الأمر ما يرجى من رجعة الرزق ما فات اليوم من الرزق رجي غدا زيادته۔ اس لیے کہ موت کے واپس ہونے کی وہ امید نہیں ہے جس قدر رزق کے پلٹ کر آ جانے کی ہے۔ جو رزق آج ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کے آئندہ کل اضافے کا امکان ہے۔ وما فات أمس من العمر لم يرجى اليوم رجعته الرجاء مع الجائي واليأس مع الماضي فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ لیکن جو عمر کل نکل چکی ہے اس کے آج واپس آنے کا بھی امکان نہیں ہے۔ امید آنے والے کی ہو سکتی ہے، جانے والی کی نہیں۔ اس سے تو مایوسی ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ۔